علی بن ابی طالب نماز کے وقت مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ تھکا ہارا مسافر سیڑھیوں پر غافل سو رہا ہے۔ انہوں نے اسے جگایا، اے برادر اٹھو، نماز قضا ہو جائے گی۔ اور ان کی قضا نے آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا۔ اس شخص کا نام ابن ملجم تھا جو کئی دن سے ان کی طاق میں گھوم رہا تھا۔ اپنی موت کو جگا کر وہ اسے ساتھ مسجد میں لے گئے۔ جب علی مسجد میں گئے تو ابن ملجم نے ان پر پے در پے خنجر سے وار کیا اور فرار ہو گیا۔ وہ خنجر جس سے وار کیا زہر میں بجھا ہوا تھا۔ 4 دن اور رات علی موت اور زندگی کی کشمکش میں گرفتار تڑپتے رہے۔ انہوں نے اپنے اہل و عیال کو جمع کیا اور وصیت کی، اب اللہ تمہارا نگہبان ہے، سب مل جل کر ایک جان ہو کر ایک دوسرے کی حفاظت کرنا، ساتھ جینا ساتھ مرنا۔ ہر جیدار کو ایک دن مرنا ہے، مگر تمہاری موت ہر موڑ پر کھڑی ہے، کیونکہ تم میرے اور رسول خدا کے پیارے ہو۔ اسلام کے دشمن تمہارے دشمن ہیں، اتحاد ہی تمہارا آخری حربہ ہے جس سے تم اپنی جان کی حفاظت کر سکتے ہو۔ آج بوڑھے، جوان اور بچے سب مل کر عہد کرو کہ خاندان میں کوئی تفرقہ نہ پڑنے دیں گے۔ ایک نوالا ملے گا تو مل کر بانٹ کر کھائیں گے، ایک چادر ہوگی تو اس پر سب کا حق ہوگا۔ تمہارا کوئی آسرا، کوئی وارث ہے تو وہ آپس کا پیار ہے۔ اتحاد اور ایک دوسرے کے لیے قربانی اپنا شیوا بنا لو۔ موت تمہارے پیچھے لگی ہے، انتظار کرو گے تب بھی آئے گی۔ اس سے دور بھاگ کر نہ جا سکو گے کہ موت ہر جاندار کا مقدر ہے۔ اس لیے موت سے ڈر کر کبھی ضمیر کا سودا نہ کرنا۔ اپنے کنبے کی عزت کرو کہ کنبہ تمہارا وہ پنکھ ہے جس سے تم اڑتے ہو، وہ دست و بازو ہے جس سے تم مصائب کا مقابلہ کر سکتے ہو۔ ان لوگوں کی قدر کرنا جو سچائی کی خاطر کڑی سے کڑی مصیبت جھیل جاتے اور گناہ میں تمہارا ساتھ نہیں دیتے۔ اس کے بعد اپنے بچوں کا ہاتھ اپنے بڑے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھمایا، صرف ابو الفضل عباس کو حسین کے سپرد کیا اور کہا، حسین یہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے، میں اسے تمہارے سپرد کرتا ہوں، اسے اپنا غلام سمجھنا اور وہ سب کچھ دینے کی کوشش کرنا جو موت نے مجھے دینے کی مہلت نہ دی۔ ابو الفضل عباس کی والدہ رونے لگی اور بولی، مولا عباس سے کیا قصور ہوا کہ اسے آپ نے اپنے جانشین بڑے بیٹے حسن کے سپرد نہیں کیا؟ قاعدے سے انہیں اس کا ضامن ہونا چاہیے۔ علی اور حسین ایک دوسرے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، عباس حسین سے زیادہ مانوس ہے۔ میرا دل کہتا ہے ان دونوں کو ہمیشہ ایک دوسرے کی ضرورت پڑے گی۔ پھر عباس سے کہا، حسین تمہارے بڑے بھائی ہیں، مگر انہیں میری جگہ سمجھنا، اپنا آقا سمجھنا، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنا، سایہ کی طرح ان کے ساتھ رہنا، ان کے لیے اپنی جان سے بھی گریز نہ کرنا۔ زینب اپنے جاں بلب باپ کی پٹی پر رخسار ٹکائے 4 دن سے آنسو بہا رہی تھیں۔ انہوں نے ان کا ہر لفظ دل و دماغ پر منقش کر لیا۔ علی بن ابی طالب کی تکلیف بڑھتی گئی، مگر دماغ آخر وقت تک برابر نشتر کی طرح کام کرتا رہا۔ اپنے نانا کی امت کے ساتھ بے وفائی نہ کرنا، دھوکہ نہ دینا، اپنی فلاح کے لیے انہیں گمراہ نہ کرنا۔ عوام معصوم ہیں، مجبور ہیں، اگر کبھی نادانی میں یا جان کے ڈر سے تمہارے ساتھ بے وفائی کریں تو معاف کر دینا، بدظن نہ ہونا، ان کے جسموں کو نہیں دماغوں اور دلوں کو فتح کرنے کی کوشش کرنا۔ تم نے دیکھا ہے مجھے لوگوں نے کتنے دکھ دیے، یہ دکھ، پریشانیاں اور آرام ہی میں تمہیں ورثہ میں دے کر جا رہا ہوں۔ یہ دکھ پڑھتے جائیں گے، لوگ دن بدن مخبوط الحواس ہوتے جا رہے ہیں، آخرت کو بھول کر دنیا کی لالچ بڑھ رہی ہے، قوت فیصلہ دگرگوں ہے، حرام حلال ہو گیا ہے، عقل مند اور دانا اپنی خیر منا رہے ہیں، ظالم آپس میں سمجھوتا کر کے معصوموں کی بیخ کنی کر رہے ہیں، آپس میں پھوٹ ڈال کر اپنا کام بنا رہے ہیں، دین کے مینار ڈھہ رہے ہیں، حکمت کا پانی خشک ہو رہا ہے، بے وقوفوں کی زبانیں کھل رہی ہیں، عقل مند دم بخود ہے، شرپسند کرتا دھرتا بنے بیٹھے ہیں، حرام کی روٹی زیادہ لذیذ ہو گئی ہے، رشوت کو تحفہ کہا جاتا ہے، شراب کو انگور کا رس۔ ایسی صورت میں صرف اتحاد تمہیں بچا سکتا ہے۔ یاد رکھو جو بھیڑ اپنے گلے سے کٹ جاتی ہے اسے بھیڑیا کھا جاتا ہے۔ پھر باری باری سب کو پیار کیا، سینے سے لگایا، تکلیف بڑھتی گئی مگر ضبط کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو ایک عظیم انسان، ایک بے مثل مبصر اور فلسفی، اسلام کا قداور ستون اپنے خاندان اور مداحوں کو روتا سسکتا چھوڑ کر رخصت ہوا کہ سب کو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔